جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو عزیزہ من، یہ کہانی جو ہے جو اس وقت چل رہی ہے یہ شروع ہوتی ہے اب سے 22 گھنٹے پہلے۔ راجن پور کے علاقے جامپور میں پی ڈی ایم کی وفات ہوتی ہے، نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے کہ رات 12 بجے نماز جنازہ پڑھایا جائے گا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے اوپر۔ افسوس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لواحقین کا اعلان ہوتا ہے کہ جی حافظ حلوہ، ڈرٹی ہیری، چڑیا گھر کا بندر لاہور والا، ویڈیو مہارانی اور سب پہ بھاری، ان سے آپ جا کے افسوس کر سکتے ہیں اگر آپ افسوس کرنا چاہتے ہیں تو۔ اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن جو ہے وہ جاوید کو، جس کو یہ ننگا کرنا چاہتے تھے، اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پاکستان سے مسلسل یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو آئی ایس آئی ہے اس کا انٹرنل ونگ کے افسران جو ہیں وہ انسانی حقوق کی پامالی میں مسلسل جو ہے وہ شامل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی لسٹ بنا رہے ہیں جو تمام بین الاقوامی فورمز کے اوپر ہم اس لسٹ کو لے کے جائیں گے۔ اچھا، اس کے فوراً ہی 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری کی خبریں جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر آنا شروع ہوتی ہیں، اور میں 14 گھنٹے پہلے جو ہے وہ آپ کو ٹویٹ کرتا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی گرفتاری جنرل عاصم منیر کو فوج کی جگہ شریفوں کا ملازم ظاہر کر رہی ہے۔ بہت زور کی لگتی ہے، ظاہری بات ہے، بات لگنی بھی چاہیے، زور سے لگنے کی مقصد کے تحت ہی اس قسم کا سٹائر یا طنز کیا جاتا ہے۔ مریم کے نئے چاچو نے جو یہ کارروائی کی ہے، ان کی اجازت کے بغیر جنرل امجد شعیب کسی طور کے اوپر بھی گرفتار نہیں ہو سکتے تھے۔ 90 سال کے ایک بزرگ شخص کو جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی پاک فوج کو دے دی، پاکستان کے نام کر دی، اس کو اس طرح ذلیل کیا گیا، عام چوروں کی طرح اور عام مجرموں کی طرح کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا۔ یہ بہرحال ہم اس سے تو مان سکتے ہی نہیں ہیں، اور پاکستان ایک سروس مین سوسائٹی کے ہینڈل سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر یہ کام ہوا ہے۔ اور اب اچانک ہی آپ کو لیٹسٹ آگے چل کے بتائیں گے کہ وہاں سے جواب میں پاکستان میں موجود جرنیل صاحبان کو جو ہے وہ شدید قسم کا ڈنڈا دیا جاتا ہے، ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں تردید کے، اور وہ پاکستان ایک سروس مین سوسائٹی کا ہینڈل جو گزشتہ کئی سالوں سے آفیشیل ہینڈل کے طور کے اوپر چلا آ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ جی ہینڈل ہی فیک ہے۔ مطلب کور اپ اتنا بڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ انگلیاں براہ راست حافظ صاحب کے اوپر اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اس وجہ سے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ایف آئی اے کو آگے لگا کر آئی ایس آئی سیکٹر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کوسار آفس اٹھا کر لے جانا جو ہے، یہ میجر جنرل فیصل نصیر اور بریگیڈیئر فہیم رضا کا پکا، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کا پکا طریقہ واردات ہے۔ لاہور میں اگر اٹھا کے لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ چڑیا گھر میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، میرے ذاتی علم کے مطابق بریگیڈیئر راشد نصیر وہاں پہ سیکٹر کمانڈر ہے، ادھر اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ محمد خان بھٹی صاحب کو بھی وہیں کے اوپر رکھا گیا، باقی کو بھی لوگوں کو وہیں پہ رکھ کے وہیں پہ چھوڑا گیا، یہ بات بھی انتہائی واضح ہے۔ بہرحال ایک اس تمام صورتحال کا جو نتیجہ انتہائی واضح نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری جو ہے، جنرل امجد شعیب کی گرفتاری جامپور ضمنی الیکشن میں عوام کی جیت سے توجہ ہٹانے کی ایک بھونڈی سازش ہے، انتہائی بھونڈی سازش ہے، اور جس نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فوجی برادری میں جھوٹی پارسائی کی چادر کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بڑی محنت کر کے راول پنڈی میں پھر کے بتایا تھا کہ میں 3 دن مکہ مدینہ جا کے روتا رہا ہوں، اور میں بڑا ہی پارسا شخص ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں ہر چیز کا خیال رکھنے والا آدمی ہوں۔ لیکن ایک بزرگ انسان کو جو کہ جنرل عاصم منیر کے استاد بھی ہیں، جن کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ ان کی منت ترلا بھی کرتے رہے ہیں جب تک وہ چیف نہیں بنے تھے، جب وہ کیو ایم جی تھے تو جنرل باجوہ کے پیغامات لے کے آتے تھے جنرل امجد شعیب کے ڈرائنگ روم میں، انہی کو گرفتار کروا کے ڈرٹی ہیری کے ذریعے رات کے اندھیرے میں جامپور کی جیت سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور وہ انتہائی جو ہے بات واضح طور کے اوپر کھل کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس میں جامپور عوام کی جیت کا غم بھلانے کے لیے رات گئے، میں کہتا ہوں کہ جام چڑھانے کے بعد ڈرٹی ہیری نے جنرل امجد شعیب کو گرفتار کروا کر صبح کا بیانیہ بدلنے کی بھونڈی کوشش کی تاکہ لوگ اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے بجائے جنرل امجد شعیب کے اوپر بات کریں، اور یہ بات تو سچ ہے، وہ بھی اسی طرح رہا ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین رکھیے عزیزان من کہ ڈرٹی ہیری کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ ایسے احکامات آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اجازت کے بغیر دے سکے۔
یہ تمام کارروائیاں میرے ذرائع کے مطابق، خاموش مجاہدوں کے مطابق جو اس وقت پاکستان میں ظہور پذیر ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ تمام کارروائیاں جنرل عاصم منیر کے براہ راست مشورے اور براہ راست احکامات کے تحت کی جا رہی ہیں۔ مگر جام پور میں عوام کی جیت نے جنرل عاصم منیر کی فرونیت کو پچھاڑ کر رکھ دیا، یہ بھی بات انتہائی واضح ہے۔ ساتھ ہی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ملامت کرتے ہیں جنرل امجد شبی جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی سیریسلی کنڈیمز the unjust arrest of its president Lieutenant General Amjad Shoaib, retired, for exercising his basic human rights to freedom of speech. اس کے اوپر تو کوئی جواب نہیں آیا عزیزان من، لیکن صبح جب فوٹیج آتی ہے اسلام آباد کچہری سے اور 3 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ دیا جاتا ہے 90 سال کے بزرگ شہری کے بارے میں جو ہمیشہ پاکستان کی 5th جنریشن وار لڑتا ہے ہندوستان کے آگے، تو ہندوستان سے بھی تانے آنا شروع ہوتے ہیں کہ تم لوگوں 27 فروری کو چھوڑو۔ مطلب کس بے وقوف گدھے نالائق چول آدمی نے یہ مشورہ دیا آرمی چیف کو؟ آپ شام کو جب پیتے ہیں نا، بیٹھ کے بوتل کھولتے ہیں، تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ اگلے دن کی تاریخ کیا۔ کس چول بندے نے یہ مشورہ دیا کہ 27 فروری کو آپ جس کو وکٹری ڈے کے اوپر مناتے ہیں، ابھی نن ڈن کے بارے میں آپ جو دن منگاتے ہیں، اس دن آپ جا کے براہ راست جا کے سیدھا جا کے آپ جو ہے وہ جنرل امجد شعیب کو گرفتار کر لیں، اس بندے کو جو کہ ہندوستان کو آئینہ دکھاتا رہا ہے، اور سارے کی ساری آپ جو ڈیبیٹ ہے، جو بیانیہ ہے، وہ موڑ کے اپنے اندر لے لیں جو آپ نے لیا ہے، جو آپ نے حرکت کی ہے۔ کس گدھے نے یہ مشورہ دیا آرمی چیف کو کہ وہ یہ کام کرے اور اسی دن کرے؟ مطلب ان کا کوئی یا تو یہ بہت ڈیسپریٹ ہے، یا تو یہ انتہائی شدید ڈیسپریٹ ہے، یا یہ انتہائی شدید فرسٹریشن کا شکار ہے، یا یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ 27 فروری کے اوپر جو ہے ابھی نندن کو تانے مارے جائیں۔ جان بوجھ کے جنرل امجد شعیب کو اٹھایا گیا، کیوں؟ کیونکہ عزیزان من، جو کشمیر کے جو فریڈم فائٹرز تھے، جو پاکستان میں پرامن زندگی اب بحیثیت سویلین گزار رہے ہیں، عزیزان من، وہ لوگ اب اس وقت اگر ان کے بارے میں آپ دیکھا جائے اور ان کو دیکھیں تو ان کا پراسرار قتل کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو عزیزان من؟ پراسرار قتل کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ کشمیر کے اندر فریڈم فائٹر تھے، اور پاکستان میں ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے ایک پول بھی کروایا کہ کیا یہ را کا آپریشن ہے یا کسی سودے کے تحت باجوے نے جو کشمیر بیچا ہے اسی سودے کے تحت یہ تمام کام کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اس ارادے کے تحت یہ سارے کا سارا کام کیا جا رہا ہے؟ لیکن عزیزان من، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں نے پول کیا، اور پول میں ابھی تک تقریباً 22,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور تقریباً 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کشمیری جو فریڈم فائٹر پاکستان میں رہ رہے تھے ان کو مروا رہی ہے۔ پبلک پرسپشن چیک کریں آپ کیا ہے۔ تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری جان بوجھ کے 27 فروری والے دن اسی وجہ سے کرائی گئی تھی تاکہ لوگ ابھی نن ڈن کی باتیں مت کریں اور اس کا فنٹاسٹک کپ آف ٹی اس کو یاد نہ کرائیں، اور تاکہ وہاں سے میجر گوبر آریہ کھل کے آپ لوگوں کو تانے دے سکے کہ بھئی تم لوگوں نے تو اپنا جنرل جو ہمارے خلاف بات کرتا تھا اس کو گرفتار کر لیا، اس کی فکر کرو۔ تو یہ جان بوجھ کے پھر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یا تو بہت بڑی بے وقوفی ہے نا، آخری درجے کی بے وقوفی ہے، یا جان بوجھ کے جنرل امجد شعیب کو گرفتار 27 فروری والے دن کر کے کورٹ میں لایا گیا، اور اس کو دیکھ کے ان کی جو فوٹیج آئی اس پہ صرف اور صرف میں تو یہی کہہ سکا کہ غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا؟ غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا؟ اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم۔ عزیزان من، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات انتہائی واضح ہے کہ جنرل عاصم منیر سے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر سر، کیا آپ نے ریٹائر نہیں ہونا؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے، زمین کھا گئی آسمان کیسے، آپ کا انجام بھی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اور جس آرمی چیف کو اپنے آرمی کے ریٹائرڈ بزرگوں کی پرواہ نہیں، وہ قوم کا خیر خواہ کیوں کر ہوگا؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے پھر، اور سوال تو لیجٹمیٹ اٹھتا ہے، پھر سوال تو ایسے اٹھیں گے کیونکہ فرق صاف ظاہر ہے۔ 27 فروری 2019 کو ابھی ننڈن کو پکڑ کے فنٹاسٹک ٹی پلائی گئی، اور 27 فروری 2023 کو پاکستانی فوجی جنرل امجد شعیب کو گرفتار کر کے
लानत खाई गई, पूरी की पूरी पाक फौज को खिलाई गई, पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया गया। और उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो जारी बात है कमांडर इन चीफ होता है, और कमांडर इन चीफ तो जनरल आसिम मुनीर सर आप खुद हैं, तो आप बजाते खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के। इमरान खान साहब की मेहरबानी की उन्होंने जनरल अमजद शोएब के ऊपर आवाज उठाई, क्योंकि यहाँ पे रिटायर्ड फौजी जर्नैल तो दुम दबा के भाग रहे हैं। वो तो कहते हैं ये तो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का हैंडल ही फेक है, हमने तो कोई बयान दिया ही नहीं है, हम तो बहुत बीबे बच्चे हैं, हमारे तो हमने प्लाट बचाने हैं, हमारे बेटों का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। मजबूरी होगी अजीजा नेमन, समझना चाहिए। बुजुर्ग अफसरान हमारे पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं वो प्रेशर का भी निशाना बनते हैं, जारी बात है। उनकी मजबूरी को समझना जरूर चाहिए, और उनके ऊपर जो प्रेशर्स है उनको समझना जरूर चाहिए कि एक लेजिटिमेट हैंडल पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो है वो उसके ऊपर डाउट उठा रहे हैं, क्योंकि उसने आर्मी चीफ के ऊपर सवाल उठाया कि उसने कहा कि हम मानने पे तैयार ही नहीं है। और वो हैंडल कहां से फीडबैक अपनी लेता है? पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर 30 लाख जो एक्स सर्विसमैन बैठा हुआ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बात करता है, वही बातचीत वो आगे उस हैंडल के ऊपर ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के हैंडल के ऊपर आपको नजर आती है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं इसके ऊपर, और स्क्रीनशॉट्स हैंडल के पास मौजूद है, जारी बात है। और वो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मीडिया सेल का ऑफिशियल हैंडल आज से नहीं है, उस वक्त से है जब से पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मीडिया सेल का वजूद अमल के अंदर आया है। इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हमारे कप्तान ने कहा कि वक्त आ गया है कि हर शहरी हकीकी आजादी के लिए खड़ा हो और पाकिस्तान को पाताल में उतरने से बचाए, क्योंकि पाकिस्तान को पाताल में धकेला जा रहा है। इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान को पाताल में धकेला जा रहा है अजीजा नेमन, इसके अंदर किसी को किसी किस्म का कोई भी शक नहीं होना चाहिए। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि एक तो उनको, और हम शदीद मजम्मत करते हैं कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर भी रावलपिंडी में, ब्रिगेडियर महमूद वेटरन है सीनियर मोस्ट, उनको तंग किया गया, उनके घर छापा मारा गया, और अगले दिन जनरल अमजद शोएब को उठा लिया गया। उसके ऊपर उनकी प्रेस रिलीज भी आई है जनरल अमजद शोएब के हक के अंदर भी, और ब्रिगेडियर महमूद को जो तंग किया गया उस सिलसिले के अंदर भी वेटरन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो स्टेटमेंट निकाली है। और उन्होंने अंग्रेजी में जो उसके इनिशियल जो शुरू के जुमले हैं वो ये हैं कि द विलिंगनेस विद विच आवर यंग पीपल आर लाइकली टू सर्व इन एनी वॉर, no matter how justified, shall be directly proportional to how they perceive veterans of earlier wars were treated and appreciated by their nation। वो कहना ये चाहते हैं कि मौजूदा और आइंदा आने वाली जंगों में पाकिस्तान का नौजवान सिर्फ इस सोच के तहत लड़ने के लिए तैयार होगा, और उसी कदर वो लड़ेगा जब वो देखेगा कि आज से पहले जो जंगें हुई उसके गाजियों के साथ क्या सलूक किया गया, और पाक फौज के गाजियों के साथ क्या सलूक किया गया। जो सलूक इस वक्त पाक फौज के गाजियों के साथ किया जा रहा है, अपने मुल्क आने की इजाजत नहीं कि मार दिए जाएंगे, सीधी सी बात है जी, मार दिए जाएंगे, चुप करा दिए जाएंगे, सीधी सी बात है। इधर नहीं छोड़ते तो उधर किस तरह छोड़ेंगे, तो मार दिए जाएंगे। अरशद शरीफ शहीद बना दिए जाएंगे, शहीद हो जाएगा नाम के साथ। जो बैठे हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा, बुजुर्ग चाहे 90 साल का है, मुकदमे जाली बना दिए जाएंगे। तो फिर जाहिर बात है कि नई पोत जो इस वक्त उठती है, ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी, पाकिस्तान के वेटरन से सवाल करते हैं कि जो नई पोत जिसने पाकिस्तान के लिए लड़ना है और पाकिस्तान को बचाना है, क्या वो पाकिस्तान के लिए लड़ पाएंगे? क्योंकि उन्हें तो देखना है कि पाकिस्तान के लिए आज से पहले जो लोग लड़े हैं उनके साथ क्या किया गया, उनका क्या हाल किया गया, और जो हाल अब पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले सिपाहियों का कर रहे हैं, अफसर का कर रहे हैं, फौजियों का कर रहे हैं, जर्नलों का कर रहे हैं। जनरल अमजद शोएब सामने मिसाल है, और उसके बाद अगर कोई बोले तो फिर आप जबरदस्ती जर्नलों की दुम पे पैर रख के रिटायर्ड जर्नलों से बयानात दिलाते हैं कि नहीं ये तो बात ही झूठी है, इस तरह की बात है ही कोई नहीं, हमने कोई बात की ही नहीं। तो आप ये जो कुछ कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर सर, पाकिस्तान आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लोग, उसके बाद आप किस तरह एक्सपेक्ट ये करते हैं, तवक्को रखते हैं यंग पाकिस्तानियों से कि वो जाके जानों का नजराना देंगे अपना आगे जाके, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में उनके साथ भी फिर यही कुछ किया जाएगा जो इस वक्त आप पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों के साथ, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के हीरो थे, उनके साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ चंद काली भेड़ों को बचाने के लिए और सिर्फ चंद करप्ट अनासर को बचाने के लिए, अपने जाती मफादात को बचाने के लिए आप उनको कौमी मफादात की कुर्बानी दे रहे हैं। स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस का बहाना बना के आप हर चीज को फाय लगा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर मुझे आप बताएं कि DG ISPR साहब तो फिर जाहिर बात है, डोनाल्ड डक जाहिर बात है परेशान तो होगा,
معافی چاہتا ہوں، یہ ذرا لائٹر موڈ کے اندر بات کرنی ضروری تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف کا پی ایم اے نک نیم جو ہے وہ ڈونلڈ ڈک ہے۔ ان کے کورس میٹس نے مجھے یہ درخواست کی کہ لازمی کسی وی لاگ کے اندر یہ بات ضرور کر کے بتا دینا، ان کے بڑے ہونٹوں کی وجہ سے ان کا نام ڈونلڈ ڈک رکھا گیا تھا، ان کو ابھی بھی وہ شرارت کے اندر یہی اسی نام سے آج دن تک پکارا جاتا ہے۔ تو ڈونلڈ ڈک بیچارہ تو سخت پریشان ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ڈک کے پاس اب کوئی اس قسم کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ 27 فروری وہ دن تھا کہ ڈونلڈ ڈک، معافی چاہتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈونلڈ ڈک کی ٹیم، معافی چاہتا ہوں آئی ایس پی آر کی ٹیم، تمام کی تمام ہر ایک جو پرابلمز چلی آ رہی ہیں مسلسل، اس کو جو ہے نگیٹ کر کے فوکس کرتی 27 فروری وکٹری ڈے کے اوپر، فینٹاسٹک کپ آف ٹی، ابھی نن ڈن، اور میگ جو آپ نے گرایا تھا اس کی آپ دکھاتے، آپ نے ہر چیز کی ماں اور بہن ایک کر کے، آپ نے جنرل امجد شعیب کو گرفتار کر کے آپ نے دشمن کو موقع دیا۔ اب یہ آپ نے جان بوجھ کے دیا ہے یا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایف اپ ہے، یہ اس کا فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے۔ میں اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہیں دے رہا، لیکن بہرحال یہ بات تو انتہائی واضح ہے کہ ڈونلڈ ڈک جو ہے وہ اس وقت ڈونلڈ ڈک بن کے ہی رہ گیا ہے، اور اس کا نام اس کے کورس میٹوں نے ٹھیک ہی رکھا تھا، بیچارہ کیا کر لے سے زیادہ، اور اس کی ٹیم بھی ڈونلڈ ڈک ٹیم بن کے رہ گئی ہے۔ تو ڈی جی ڈونلڈ ڈک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے باسز نے ویسے بھی آپ کو اجازت کوئی نہیں دی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے نا جنرل نائب کی مرضی کے بغیر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی صورت، ٹھیک ہے؟ آپ جنرل نائب حسین سے پوچھ لیں، وہ آپ کو کوئی خوبصورت سی چیز لکھ کے دیں، میرے خلاف کوئی نیا پروپیگنڈا لکھ کے دیں، تو پھر تو بات ہے، ادروائز تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تبدیلی آنے کی امید نہیں ہے۔ بات پھر گھوم پھر کے آتی ہے کہ جس آرمی چیف کو اپنی آرمی کے ریٹائرڈ بزرگوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ قوم کا خیر خواہ کیوں کر ہوگا؟ اور سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ کس کی نوکری کر رہا ہے یار؟ وہ فوج کی نوکری کر رہا ہے یا اس کی نوکری کر رہا ہے جس نے اس کو آرمی چیف لگایا ہے؟ اور اگر لگایا ہے تو پھر کن وعدوں وعید کے تحت لگایا ہے؟ اور جو مرضی ہو جائے، جامپور میں تو منہ پہ تھپڑ جو پڑا ہے وہ تو نہیں لوگ بھولنے والے۔ اور درمیان میں نئی فلسفی اس وقت چل رہی ہے کہ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو فل پاور کے ساتھ واپس لانا چاہتی ہے، اور چنڈ پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے منہ کے اوپر، عوام نے چنڈ ماری ہے منہ کے اوپر۔ اسٹیبلشمنٹ سر پہ چڑھایا ہوا ہے تم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو 75 سال سے، حرام زدگی کے اوپر حرام زدگی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی مرضی پہ مرضی کرتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کو بیچنے چلے جا رہے ہیں، اپنے انہوں نے کاروبار کھولے ہوئے سب نے، اور ہر کسی کو جس مرضی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے، پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیتے۔ یہ ایک دن کہتے ہیں لڑ رہے ہیں، ایک دن کہتے ہیں دوستی ہے، ایک دن کہتے ہیں کشمیر شہرا کے، اگلے دن کہتے ہیں کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، ایک دن کہتے ہیں فریڈم فائٹر ہے، اگلے دن خود مار دیتے ہیں۔ مذاق ہے کوئی؟ کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ جو کرو گے، جنرل جو کہے گا وہی ٹھیک ہے، جو باجوہ کر گیا وہی ٹھیک ہے۔ ایسی کی تیسی باجوہ ابھی تک تو صرف دبئی پھر رہا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پورے پاکستان میں جو ہے وہ پھرتا نظر آئے گا۔ عزیزان من، آج کے 3 جو ایونٹس ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، وہ سپریم کورٹ کا جو بینچ کے بریکس، وہ جو سپریم کورٹ کے بینچ کے اندر بریکس ہو رہی ہیں، یہ جو سپریم کورٹ کو جو ہے نوٹ پہلے ایاز جو نائک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو موبائل فون کے اوپر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، جو سیکٹر کمانڈر جو ہے لاہور والا وہ لکھ کے میاں داؤد کو دیتا ہے پٹیشنیں، اور سپریم کورٹ کے بینچ کی جو بریکس ہیں یہ، اس کے علاوہ ویٹرنز آف پاکستان کے دفتروں کا ریڈ جو کیا گیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور پریزیڈنٹ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو اریسٹ اور ان کا ریمانڈ، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا۔ اس کو آپ مت بھولیے گا کہ لوگ بھول جائیں گے اور آپ اس کو ٹوسٹ کر دیں گے، اس کو ہم ٹوسٹ ہونے نہیں دیں گے کسی بھی صورت کے اندر۔ اور عزیزان من، اس کے علاوہ پاکستان کا جے سی او بولتا ہے، پاکستان کا جوان بولتا ہے، پاکستان کا آفسر بولتا ہے کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ظلم ہے پاکستان کے ساتھ۔ جنرل امجد شعیب نے میرے خلاف بھی بڑی باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا گند مچا رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، واپس آ کے بھی کر سکتے ہیں، میں ان کو پھر بھی سلوٹ مارتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے کیا سورسز ہیں، شاید یہی ان کا جرم ٹھہرا ہو، کوئی لوگ مجھے کہہ رہے تھے، لیکن نہیں، ان کا جرم یہ ٹھہرا ہے کہ ان کی ضمیر کی خلش ان کو چپ ہونے نہیں دیتی آئی ایس پی آر کی انسٹرکشنز کے باوجود، اور اس وجہ سے جو ہے یہ انہی کا جرم ٹھہرا ہے، اور ان عہد وفا کرنا ان کا جرم ٹھہرا ہے، اور جنہوں نے عہد وفا ڈرامہ بنایا وہ خود بھی ڈرامے ہیں، اور وہ ڈرامہ بھی ڈرامہ بن کے رہ گیا، اور جنہوں نے عہد وفا نبھایا وہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، تم لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو جنرل عاصم منیر سر، سوال پھر اٹھتا ہے، کیا سوال اٹھتا ہے سر؟ کہ جس آرمی چیف کو اپنی آرمی کے ریٹائرڈ بزرگوں کی پرواہ نہیں، وہ قوم کا خیر خواہ کیوں کر ہوگا؟ سوال پھر اٹھتا ہے۔
سوال بالکل اٹھتا ہے. پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا جنون ہیڈل ٹھیک پوچھ رہا ہے کہ وی ریفیوز ٹو بلیو دیٹ the shameful fascist arrest of our president Lieutenant General Amjad Shoaib retired took place without the prior approval of the Chief of Army Staff General Asim Munir, who will be an ex-serviceman himself in few years. He seems to be forgetting that. وہ کہتے ہیں تو آپ کو بھی جنرل آصم منیر صاحب 2-3 سال میں ایک سروس مین بننا ہے. یہ لگتا ہے بہت زور کی لگی ہے, یہ بہت ہی زور کی لگی ہے لگتا ہے حافظ صاحب کو جا کے کہ او میری ابھی سے ریٹائرمنٹ کی بات, میری تو ابھی ایکسٹینشن کی بات چلی نہیں, انہوں نے ریٹائرمنٹ کی بات کیسے چھیڑ دی. جنرل اس کے علاوہ بہت سے افسران نے بہت سی باتیں کی, بہت سے جے سی او نے, بہت سے افسران نے. میں اعجاز اوان صاحب کی, جنرل اعجاز اوان کی بات صرف آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ جنرل امجد شعیب پر بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کرانے والا مجسٹریٹ اس دن کہا تھا جب امیر جماعت اسلامی منور حسن نے کہا تھا دہشت گردی کی جنگ لڑنے والا فوجی شہید نہیں ہوتا. اس دن فوج کو اکسانے والے پر تو کوئی مقدمہ درج نہ ہوا تھا. ریٹائرڈ فوجی ہی آسان ہدف بنا. آسان ہدف سر, ریٹائرڈ فوجی بغیر چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی کے بن ہی نہیں سکتا. ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یہ کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا. حیدر مہدی صاحب نے اس موقع کے اوپر ایک نظم شیئر کی ہے, وہ میں نظم جو ہے وہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے. یہ کوئی اسمارا خان کی نظم ہے. اے پتر ہٹاتے کیوں وک دے, سودا کر دے مادہ وچ بازار کڑے, اے دین سی میرے داتا دا ہن این جی ٹکرا مار کڑے, اے نہ راکھی جدی کرنی سی کر بیٹھے اس تے ہی وار کڑے. اے پتر ہٹاتے کیوں وک دے, لہو رسدا مادیاں زخماں تو, پٹی کھول کے ہن پٹی کھول کے بن انا دے ایک بار کڑے. لہو رسدا مادیاں زخماں تو, پٹی کھول کے بن انا تے ایک بار کڑے. پلاٹا پچھے مردے نہیں ہے, مر کے پاویں ہون خار کڑے. اے دین سی میرے داتا دی نقدی دے پیچھے نسدے نسدے دے بیٹھے سب ادھار کڑے. اگ لا کے چاروں پاسے ہے چھٹ گئے سانو وچ کار کڑے. اے پتر ہٹاتے کیوں وکتے. یہ سوال قوم اٹھاتی ہے جنرل آصم منیر سر. جنرل آصم منیر سر سوال آپ سے قوم سوال کرتی ہے جنرل آصم منیر سر کہ جس آرمی چیف کو اپنی آرمی کے ریٹائرڈ بزرگوں کی پرواہ نہیں, وہ قوم کا خیر خواہ کیوں کر ہوگا. ذرا سوچیے پاکستانیوں. بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ امان اللہ.